دیکھیے یہ جو مغربی تہذیب ہے یہ آج سے کوئی 300 برس قبل جو ہے یورپ میں شروع ہوئی. اس سے پہلے، اس سے کچھ عرصے پہلے تک یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز کے اندر تھا. وہاں علم کا، تہذیب کا، تمدن کا کوئی نشان نہیں تھا. لیکن اصل میں جو اس کے اندر بیداری پیدا ہوئی ہے وہ در حقیقت مسلمانوں کے زیر اثر پیدا ہوئی یورپ میں. ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، قرطبہ کی یونیورسٹی اور غرناطہ کی یونیورسٹی، طریقہ کی یونیورسٹی، ان یونیورسٹیوں میں آتے تھے فرانس کے نوجوان، جرمنی کے نوجوان، اٹلی کے نوجوان، یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جاتے تھے. اصل میں اسلام نے دو کام ایسے کیے تھے کہ جس سے در حقیقت اس تہذیب کا آغاز ہوا ہے. اور آپ شاید حیران ہوں گے کہ علامہ اقبال نے، جو اگرچہ اس مغربی تہذیب کے بہت مخالف ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنگنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اور جیسا کہ انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو جو اس مغربی تہذیب کے شدت کے ساتھ مخالف ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں اپنے خطبات میں کہ مغربی تہذیب کا انر کور جو ہے وہ خالص قرآنی ہے. جب میں نے پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی تھی میں چونک گیا تھا کہ علامہ کیا بات کہہ رہے ہیں. ویسٹرن سویلائزیشن کا انر کور ایک ہے اس کا اندرونی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے ردے چڑھے ہیں، اس کے اوپر غلاف آتے چلے گئے ہیں. تو انر کور انہوں نے کہا قرآنی، اور یہ بات 100% صحیح ہے. قرآن مجید نے فکر انسانی کے اوپر جو قیود تھیں، حدود تھیں، دباؤ تھا، لیمیٹیشنز تھیں، دو اعتبارات سے ان کو علیحدہ کیا، دور کیا، ختم کیا، لبریٹ کیا انسان کے فکر کو. پہلی بات یہ کہ توہمات پر اپنے موقف کی بنیاد نہ رکھو، علم پر موقف کی بنیاد ہونی چاہیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، یہ دماغ دیا، اس کو کام میں لاؤ، ان نعمتوں کا تم سے حساب لیا جائے گا. توہمات کے دائرے میں نہ رہو، ان سے نکلو. وہم اور توہمات اور من گھڑت خیالات اور نظریات نہیں، بلکہ یہ کہ علم پر اپنے موقف کی بنیاد رکھو. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس وقت تک انسان کی سوچ جو ہے وہ صرف استخراجی منطق، یعنی بال کی کھال اتار رہے ہیں، ایک ہی بات کے منطقی نتیجے نکالتے چلے جا رہے ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ گم ہے. اس کی بجائے جسے اب کہتے ہیں انڈکشن، ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو لاجک، اس کا آغاز در حقیقت قرآن کے ذریعے سے ہوا ہے. وہ انڈکشن کیا ہے کہ پوری کائنات کا مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھو. یہ سب آیات الہیہ ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ سب نشانیاں ہیں. دن ہے، رات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، دن رات کا الٹ پھیر ہے، یہ بادلوں کا چلنا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، روئیدگی کا زمین سے نکلنا ہے، اور سمندروں میں اور دریاؤں میں کشتیوں کا چلنا ہے، اور جتنے ہم نے یہ چوپائے زمین میں، یہ سب ہماری نشانیاں ہیں. مشاہدہ کرو، غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو. ان چیزوں کی جو ہے خلقت کے اندر جو قوانین فطرت مضمر ہیں انہیں تلاش کرو، اور ان کو پھر اس کے ذریعے سے جو قواعد فطرت ہیں ان کو استعمال کرو. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یہ تو سورج اور چاند بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. تمہارے لیے انسان کو ہم نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے، اللہ کا خلیفہ ہے اس زمین پر، تو اس کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں. سورج بھی اور چاند بھی اور ہوائیں بھی، یہ ساری چیزیں مسخر ہیں. تو ان کو استعمال کرو، ہارنس کرو، ان کو لگام لگاؤ، لگام ڈالو، اور ان کو اپنے استعمال میں لاؤ. یہ ساری چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ خالص اسلامی بنیاد پر یورپ میں یہ فکر پھیلا. اور پھیلا کن کے ذریعے؟ جو ہسپانیہ کی یونیورسٹی میں آ کر پڑھتے رہے اور پھر واپس جاتے رہے. ہمارے نوجوان تو امریکہ جاتے ہیں پھر وہیں آباد ہو جاتے ہیں. اس میں صرف ان کا قصور نہیں، ہمارا بھی قصور ہے. ہم نے یہاں ایسے حالات ہی پیدا نہیں کیے کہ وہ واپس آ کر یہاں انہیں کو باعزت مقام مل سکے. لیکن ان کو بھی وہاں پر سنہری زنجیریں ایسا جکڑ لیتی ہیں کہ وہاں کے حالات، وہاں کی آمدنیاں، وہاں کی جو بھی ان کو آسائشیں ہیں، پھر ان کو چھوڑ کر یہاں آنا ممکن نہیں رہتا. لیکن وہ نوجوان جو فرانس سے گئے، جو اٹلی سے گئے، جو جرمنی سے گئے، وہ واپس آئے. وہ اپنے ذہن کے اندر ایک نئی روشنی لے کر آئے، کھلا ذہن لے کر آئے، روشن خیالی لے کر آئے، غور و فکر اور سوچ و بچار کی ان کی جو صلاحیتیں تھیں، فیکلٹیز تھی مینٹل، وہ بیدار ہوئی.
اب انہوں نے آ کے پھر اپنے ہاں دو تحریکیں شروع کی. ایک کو کہتے ہیں تحریک اصلاح مذہب، ریفرمیشن، کہ مذہب کے معاملے میں بھی یہ جو ہم نے جو پاپائیت کا نظام قائم ہے اور پوپ کو اختیار ہے جو چاہے وہ جس چیز کو چاہے حلال کہہ دے، جس چیز کو چاہے حرام کہہ دے، یہ کیا، یہ کیسے ایک انسان کے ہاتھ میں یہ اختیارات آ سکتے ہیں؟ ہر انسان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ بائبل پڑھے اور خود جو ہے علم حاصل کرے. اس سے ان کے ہاں ایک نیا مذہب پیدا ہوا اور جس کا نام پروٹیسٹنٹس ہے. ورنہ اس سے پہلے سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی طرح کے عیسائی تھے جنہیں آج کل آپ کیتھولکس کہتے ہیں، رومن کیتھولکس. پورے یورپ کے اوپر اسی کا جو ہے وہ غلبہ تھا. اور دوسرے یہ کہ ایک تحریک احیاء علوم شروع ہوئی، علم کو دوبارہ زندہ کیا جائے. اس لیے کہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا پورے یورپ میں، سائنس اور فلسفہ پڑھنا گناہ تھا، گناہ عظیم، گناہ کبیرہ، جرم. جس کے گھر سے کوئی سائنس کی کتاب نکل آئی زندہ جلا دیا گیا، کسی کے گھر سے فلسفے کی کتاب برآمد ہو گئی زندہ جلا دیا گیا. حالانکہ سائنس اور فلسفے کا آغاز بہت پہلے یورپ ہی میں ہوا تھا، یونان میں. یونان کا فلسفہ، یونان کی سائنس. لیکن اب وہ سائنس اور فلسفہ وہاں مر چکا تھا، دفن ہو چکا تھا پوپ کے اقتدار کے تحت. لیکن اب جو ہے مسلمانوں کے زیر اثر اب سائنس اور غور و فکر، کائنات کا مشاہدہ اور مطالعہ اور اس سے نتائج اخذ کرنا، اور جو یہ نیچرل فورسز ہیں، جو اس کے اندر توانائی ہے، انرجی ہے. اب جیسے آگ کے اندر ایک انرجی ہے، معلوم ہوا کہ آگ کی انرجی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. کسی شخص نے دیکھا کہ چولہے کے اوپر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور اس کا ڈھکنا جو ہے وہ بج رہا ہے، اٹھ رہا ہے. کیوں اٹھ رہا ہے؟ کس نے اس کو اٹھایا؟ قانون تو یہ تھا کہ جب تک کوئی طاقت جو ہے باہر سے آ کر اس پر عمل نہ کرے، کوئی شے جنبش نہیں کرتی. تو کیا چیز جنبش کرا رہی ہے؟ اس کو معلوم ہوا کہ اسٹیم، یہ جو بھاپ ہے اس میں طاقت ہے، وہ اس کو اٹھا رہی ہے. تو آپ نے اسٹیم انجن ایجاد کر لیا. اور یہ اس طریقے سے یہ جو روشنی وہاں پھیلی، تو دو چیزیں، ایک تحریک احیاء مذہب ریفرمیشن اور ایک تحریک احیاء العلوم رینیسنس، یہ دونوں جو ہیں مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر یہ رجحانات پیدا ہوئے. البتہ اب یہاں دو باتیں ایڈ کیجیے. دو عوامل کی وجہ سے ان میں انتہا پسندی آ گئی. دو دباؤ پہلے تھے وہاں یورپ میں، بادشاہت کا نظام، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے اختیارات اور حقوق وہ تو خدا ہی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ذل سبحانی، وہ جو اللہ کا اصل میں بادشاہ جو ہوتا ہے، ذل اللہ ہوتا ہے، زمین پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے، ذل سبحانی ہے. اسی طریقے کا معاملہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز. دوسری طرف یہ کہ ڈیوائن اتھارٹی آف کلرجی، کہ پوپ اور اس کے جو نائبین ہیں جس چیز کو حلال کر دیں وہ حلال ہے، جس کو حرام کر دیں حرام. اس لیے کہ اصل شریعت جو ہے وہ سینٹ پال نے ختم کر دی تھی. شریعت موسوی حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ تم پر یہ لاگو رہے گی، نافذ رہے گی، عائد رہے گی. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، موزائک لا، حضرت موسیٰ کی شریعت تمہیں بھی پابندی کرنی ہوگی. سینٹ پال نے ختم کر دیا. لہذا جو خلا تھا اب وہ بائی ڈیکریز، جو پوپ جو بھی حکم دے دے گا بس وہ حلال حرام کا طے ہو جائے گا. اسی وجہ سے قرآن نے کہا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس لیے کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. جس چیز کو وہ حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے، یہ کسی اور انسان کے پاس نہیں. تو یہ دونوں جو تشدد تھے، دوسرے یہ کہ پوپ صاحب جس کا چاہیں گناہ معاف کر دیں، یا پوپ کے نائبین بھی معاف کر دیں. جائیے پادری صاحب کے سامنے کنفیس کر لیجئے کہ مجھ یہ بدکاری ہو گئی ہے، میں نے زنا کیا ہے، میں آپ کے سامنے کنفیس کر رہا ہوں، میں نے اعتراف کر لیا ہے. ساتھ ہی کوئی تھوڑی سی جو ہے کوئی نذرانہ بھی پیش کر دیجئے، وہ آپ کو معافی نامہ لکھ دے گا کہ یہ گناہ جو ہے آپ کے کھاتے میں درج ہوگا ہی نہیں. یعنی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جسے کہ گناہ بخشنے کا اختیار حاصل ہو. تو وہ خدائی اختیار جو ہے شریعت بنانے کا، تحلیل و تحریم کا، وہ بھی پوپ کے پاس، اور یہ کہ گناہ بخشنے کا جو اختیار ہے وہ بھی پوپ اور اس کے نائبین کے پاس. تو یہ جو دباؤ تھا اور سائنس اور فلسفے کے اوپر جس طرح کی قدغنیں تھیں، اب جب وہ کھلنا شروع ہوا ہے تو شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق. وہ انتہا کو نکل گئے. وہ انتہا کا پھر میں آپ کے سامنے بعد میں تذکرہ کروں گا. ایک عامل ذہن میں یہ رکھیے کہ جو دباؤ تھا اس کے رد عمل میں وہ دوسری انتہا پر چلے گئے بجائے اس کے کہ کسی معتدل جگہ پر کھڑے ہوتے. ایک اور فیکٹر جو ہے جس کو کہ آج ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ معاملہ اب اپنی آخری سرحدوں کو پہنچا ہوا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اصل میں ایک اور فیکٹر ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے جان بوجھ کر سازشی انداز میں یہ جو علم اور روشنی کا جو دریا بہ رہا تھا ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، اور وہ جا رہا تھا یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کی طرف، تو اس کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں. تو یہ جو بہاؤ تھا اس میں کوئی سیاہی گھولی ہے ایک سازشی عنصر نے.
وہ سازشی عنصر ہے یہود کا، کہ جنہوں نے عیسائیوں سے اپنا انتقام لینے کے لیے اس تحریک کے اندر ایسی چیزیں شامل کر دی کہ جس کے ذریعے سے پھر انہیں کچھ سالوں میں، کچھ صدیوں میں اس طرح کا مقام حاصل ہو گیا کہ پورا عیسائی عالم جو ہے، عالم عیسائیت، وہ اس وقت ان کے شکنجے میں ہے۔ یہ سازشی گروہ ہے یہود کا۔ یہودیوں نے جب حضرت مسیح کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا کہ اللہ نے بچایا، اللہ نے اٹھایا آسمان پر، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، انہوں نے تو بہرحال اپنے بس پڑتے انہیں سولی پر چڑھا دیا، تو گویا کہ اسی وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ لیکن پھر انہوں نے حضور کا بھی انکار کیا۔ حضور کی آمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں ایک موقع دیا تھا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، تمہارا پروردگار اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، اس کی رحمت جو ہے تم پر سایہ کرنے کے لیے اب بھی آمادہ ہے، بشرطے کہ اب تم ایمان لے آؤ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اب محمد رسول اللہ پر اور اس قرآن پر ایمان لے آؤ تو پھر بھی ہماری رحمت کا سایہ تم پر ہو جائے گا۔ تو حضور کے بھی بدترین دشمن یہودی ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اب اس وقت دنیا کے اندر مغضوب علیہم، ملعون قوم ہے، مردود قوم ہے، اور اپنے اس رد عمل میں انہوں نے اب یوں سمجھیے کہ ایول فورس کی ایک شکل اختیار کر لی ہے۔ شیطان کے دنیا میں سب سے بڑے ایجنٹ جو ہیں وہ در حقیقت اجتماعی طور سے یہودی قوم ہے، شیطان کی اعلی کار۔ اب تاریخی اعتبار سے یہ دیکھیے کہ یہ عیسائی جو تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت مسیح کو پہلے تو مانا نبی کی حیثیت سے، بعد میں خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہودی جو انہوں نے کہا تھا نہیں یہ تو ویسے بھی ولد الحرام ہے، ولد الزنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، اور اس کے جو معجزے ہیں یہ تو صرف جادو ہے، جادو جو ہے کفر ہے، لہذا یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہے، سولی پر چڑھا دیا۔ تو یہ دشمنی شدید یہودیوں کے اور عیسائیوں کے درمیان میں پہلے دن سے ہوئی جانی تھی۔ ایک شخص کو وہ خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ حرام زادہ ہے، اور یہ کہ وہ تو در حقیقت جادوگر ہے، واجب القتل ہے، مرتد ہے۔ تو ان کے درمیان تو دشمنی جو ہے وہ بالکل اصولی بات تھی۔ چنانچہ عیسائیوں پر جو حضرت مسیح کے پیروکار تھے، تقریباً یوں سمجھیے کہ 300 برس تک بہت تشدد کیا یہودیوں نے بھی، اور رومی سلطنت جو تھی کیونکہ وہ بھی بت پرست تھی، لہذا یہ موحدین تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے۔ یہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ، یہ کون تھے؟ یہ عیسائی تھے جو توحید پر ان کا وہ ایمان لائے تھے، اور رومن امپائر میں ڈیسیس جو تھا، دقیانوس جسے کہتے ہیں، وہ اس کا ایمپرر تھا، اور اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کو جو ہے 7 دن کی مہلت ہے، اس کے اندر اگر یہ اپنے توحید کے دین سے باز نہ آئے تو انہیں رجم کر دیا جائے گا۔ وہ جا کر چھپ گئے غار میں، اللہ نے 300 برس تک انہیں سلائے رکھا، اور پھر ان کو سامنے وہ ایک لمبا واقعہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس کے پس منظر میں آپ دیکھ لیجئے کہ بڑی شدید دشمنی تھی، اور یہودی اور رومی جو بت پرست تھے وہ دونوں مل کر عیسائیوں پر تشدد کر رہے تھے۔ لیکن پھر تاریخ انسانی کا ایک عظیم معجزہ ہوا، جو قسطنطین تھا، کانسٹنٹائن ایمپرر روم کا، وہ عیسائی ہو گیا، اور ساری جو ہے امپائر رومن اس نے عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ اتنی بڑی کنورشن تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی کہ ایک بہت بڑی امپائر جو ہے وہ کل کی کل ایک دم مذہب تبدیل کر دے، اور یہ ہوا ہے سن 300 کچھ میں یہ واقعہ ہوا۔ کانسٹنٹائن جو ہے اس نے عیسائیت اختیار کی، اور اس کے نتیجے میں اب غلبہ ہو گیا عیسائیوں کا۔ اب انہوں نے یہودیوں کے اوپر ظلم اور ستم اور مار پیٹ اور نفرت، حقارت، گھیٹوز کے اندر رہ سکتے ہیں، یہ ہماری آبادیوں میں نہیں آ سکتے، ان سے شدید نفرت ہوتی تھی۔ لہذا یہ عرصہ اب چل رہا تھا یہودیوں کی پرسیکیوشن کا۔ اس پرسیکیوشن کے دوران ہی میں ایک واقعہ ہو گیا، حضور کی بعثت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کچھ عرصے بعد اب یہاں مسلمانوں کا جو سیلاب جا رہا تھا، وہ فتوحات کا، وہ سیلاب جو ہے وہ اسپین کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا طارق ابن زیاد کے ذریعے، اور اسپین میں کٹر ترین عیسائی حکومت تھی جو یہودیوں کو بری طرح پرسیکیوٹ کر رہی تھی، تشدد ان کے اوپر ہو رہا تھا۔ یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور طارق ابن زیاد رحمہ اللہ کی مدد کی، انہیں راستے بتائے تاکہ یہ عیسائیوں کی حکومت یہاں ختم ہو جائے۔ تو فتح ہسپانیہ میں عربوں کی مدد کی یہودیوں نے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہاں پہ عربوں کی حکومت قائم ہو گئی، پورے ہسپانیہ پہ اوپر آئیبیرین پینسولا جسے کہا جاتا ہے، عربوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو اب یہاں یہودیوں کو بہت عزت کا مقام ملا، اس لیے کہ وہ تو محسن تھے، انہوں نے تو راستے بتائے تھے، انہوں نے تو راز بتائے تھے، انہوں نے مدد کی تھی۔ وہ وہاں کے لوگ جو تھے گھر کے بھیدی تھے، وہاں رہتے تھے، گھر کے بھیدی ہونے کے راستے سے ناطے سے انہوں نے مدد کی تھی طارق ابن زیاد کی اور مسلمان افواج کی۔
تو اس علاقے میں اسپین میں انہیں بہت سکون عزت ملی. یہی وجہ ہے بن گورین نے جو کتاب لکھی ہے اس نے صاف لکھا ہے مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈایاسپورا. سن 70 عیسوی میں کہ جب نکال دیا تھا رومنز نے یہودیوں کو فلسطین سے، نکل جاؤ یہاں سے، ان کا ہیکل سلیمانی گرا دیا جو دوبارہ بنا تھا، سیکنڈ ٹیمپل اسے کہتے ہیں، وہ گرا پڑا ہوا ہے. اب 2000 ہے، سن 70 میں گرا تھا تو 1930 برس ہو گئے اسے گرے ہوئے. وہ ابھی اس کی صرف ایک دیوار ہے، وہ ویلنگ وال، وہاں جاتے ہیں وہ کچھ ماتم سا کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں. باقی یہ کہ ان کے پیش نظر ہے اپنا ٹیمپل تیسرا بنانا، لیکن تاحال نہیں بنا. اس حوالے سے در حقیقت ان کا جو ڈایاسپورا تھا اس کا وہ کہتا ہے گولڈن ایرا ہمارا جو ہے اس کا وہ ہے مسلم اسپین. اب یہاں اسپین میں بیٹھ کر یہودیوں نے سازشی جال پھیلایا اور عیسائیوں سے انتقام لینے کے لیے یہ جو رد عمل تھا، فکر کو جب کہ آزادی ملی اسے مادر پدر آزاد کر دیا، جو منہ میں آئے بک دو، جو چاہے کہہ دو، جس کو جو چاہے کہہ دو. تم جو حضرت مسیح کو حرامزادہ بھی کہہ سکتے ہو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. سن آف مین کہہ سکتے ہو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. وہ لبرلزم جو ہے وہ حدود اور قیود سے آزاد. سیکولرزم بھی ان کا ادا کردہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہو تو یہودیوں کی کوئی حیثیت بنتی نہیں. وہ پوری دنیا میں 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ ہے، 13 to 14 ملین، دیٹس آل. اب اگر کسی بھی ملک کے اندر مذہب کا کوئی تعلق، دین کا کوئی تعلق ریاست سے ہو تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. لہذا انہوں نے مذہب کا، دین کا اور ریاست کا، ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، ہم اس کی امیری، ہم اس کی وزیری، یہ کام بھی یہودیوں نے کروایا. اور یہ ڈیموکریسی کا تصور جو ہے انسان خود اپنا حاکم ہے، اپنا قانون بنائے، جو بھی چاہے کرے. اور پروٹیسٹنٹ مذہب کے پیچھے بھی انہی کا ذہن تھا. جیسے ہمارے ہاں جو تقسیم ہوئی ہے شیعہ سنی کی، اصل میں تقسیم یہی ہے. باقی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یہ تو مسلک ہیں، یہ فقہی مسالک ہیں، یہ کوئی فرقوں کی حیثیت نہیں ہے. فرقہ حقیقت میں اگر کوئی ہے مسلمانوں میں تو شیعہ سنی، ان میں اختلافات خاصے گہرے ہیں. یہ کس نے کیا تھا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی نے، جو الفتنۃ الکبریٰ شروع کیا حضرت عثمان کے دور خلافت میں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان جو ہیں وہ شہید کیے گئے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلسل خانہ جنگی رہی آپس میں. اور یہ شیعان عثمان اور شیعان علی، تقریباً 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے ختم ہو گئے. اسی طریقے سے یہ جو عیسائیت کو سپلٹ کیا ہے، کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹزم میں، یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے. اور پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے پھر انہوں نے یورپ میں سود کی اجازت حاصل کی، ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار وہاں تھا وہاں سود جو ہے حرام تھا، کوئی سودی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتا تھا پورے یورپ میں. یہ بھی پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے اجازت حاصل کی. اور چونکہ پروٹیسٹنٹزم کا سب سے بڑا مرکز جو ہے برطانیہ بنا، پھر فرانس بنا، تو یہاں پر ان کے جو ہیں ہاؤس آف راس چائلڈ اور یہ گولڈ سمتھس وغیرہ، جو بھی بڑے بڑے جو یہودی بینکرز کی فیملیز بنی ہیں، ان علاقوں میں بنی. پھر انہوں نے آپس میں یورپ کے لوگوں کو لڑایا، کرسچین جتنے بھی ممالک تھے، اور اپنے بڑے بھاری جو ہے شرح سود کے اوپر انہیں قرضے دیے. اور بینکنگ کا نظام پورا بنا کر، یہ بینکنگ کا نظام علامہ اقبال کے 2 اشعار میں آپ کو سنا دوں، یہ یہود کے ذہن کی ایجاد ہے. اور یہ اسی عرصے کے اندر یہ ایجاد ہوئی ہے، ورنہ پوری دنیا میں کہیں یہ بینکنگ کا نظام موجود نہیں تھا. نہ سود کا نظام تھا، نہ بینکنگ کا نظام تھا. ای بنوک، علامہ اقبال کہتے ہیں بینک کی جمع بنوک ہے عربی میں. ای بنوک، ای فکر چالاک یہود، یہ یہودیوں کی جو چالاک فکر ہے یہ اس کی پیدائش ہے، اس کا نتیجہ ہے جو بینکنگ کا نظام دنیا میں قائم ہوا. ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود. آدمی کے دل کے اندر جو نور حق، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی جو ایک شے ڈالی گئی ہے، اس کو نکال کر اس نے انسان کو نرا حیوان بنا دیا. تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، جب تک یہ بینکنگ سسٹم جو ہے اس کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، یہ تہو بالا نہیں ہوتا، اس کی اینٹ سے اینٹ نہیں بچتی. دانش و تہذیب و دین سودائے خام، یہ خیال کہ کہیں کوئی حقیقی فکر اور حقیقی حکمت انسان کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، واقعی کوئی انسانی تہذیب وجود میں آ سکتی ہے، واقعتاً کہیں دینی نظام قائم ہو سکتا ہے، یہ خام خیالی ہے، سودائے خام ہے، جب تک کہ یہ بینک کا نظام دنیا میں موجود ہے. یہ ہے حکیم الامت جو کہہ رہا ہے ای بنوک ای فکر چالاک یہود. اس لیے کہ علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک یورپ میں رہے، وہاں جا کر مشاہدہ کر آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں. اسی بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے انہوں نے پورے یورپ کو جکڑ لیا تھا، اور سب کے سب جو ہیں گویا کہ ان کی پالیسیوں کے پابند ہو کر رہ گئے تھے. یہ ہے جو انتقام لیا ہے یہودیوں نے، اور انہوں نے اس کے اندر یہ پروٹیسٹنٹ مذہب بھی پیدا کیا. پھر آزاد خیالی، مادر پدر آزاد خیالی، جو چاہو کہو، جو چاہو کرو،
اور جو بعد میں پھر پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن کی حیثیت سے جو دستاویز آج موجود ہے، یہ تو خیر 1897 کی ہے، لیکن ان خطوط پر وہ کام صدیوں سے کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ تہذیب بے خدا تہذیب ہو گئی، اس تہذیب سے اخلاقی اور روحانی قدریں نکل گئیں، اس تہذیب سے شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا، اس تہذیب نے اللہ کو، گاڈ کو، جو بھی ہے اسے بند کر دیا عبادت خانوں میں، مسجد کے اندر جاؤ اللہ کو پوج لو، باقی ہماری مارکیٹ میں اللہ کا کوئی سروکار نہیں، ہمارے بینکنگ میں اللہ کا کوئی سروکار نہیں، ہماری پارلیمنٹ میں اللہ کا کوئی سروکار نہیں، ہماری ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اللہ کا کوئی سروکار نہیں، اللہ جو ہے مسجد میں رہے، تم بھی گاڈ کو مانتے ہو رہے، تمہارا گاڈ سینیگوگ میں رہے یا کہیں کسی چرچ میں رہے، باقی یہ ہے کہ دنیا کا جو اصل جو نظام ہے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، اس کا کوئی تعلق مذہب کے ساتھ نہیں، کسی دین کے ساتھ نہیں، کسی آسمانی تعلیم کے ساتھ نہیں۔ یہ ہے اس تہذیب کا پس منظر کہ نمبر ایک اس میں رد عمل پیدا ہوا، اگرچہ اس کی پہلی اینٹ اسلام نے رکھی، قرآن نے رکھی، لیکن اس میں گندگی کا جو ردع ایک قائم ہوا وہ ہوا ان کی انتہا پسندی رد عمل، اور دوسرا اس میں باقاعدہ سازش کے انداز میں کرسچین ورلڈ سے انتقام لینے کے لیے جو صدیوں تک ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا تھا یہودیوں کو، انہوں نے اس تہذیب کو یہ رنگ دیا ہے۔ یہ ایک طرف بات آ گئی کہ مغربی تہذیب جو اس وقت گلوبل ہو چکی ہے، شروع ہوئی تھی یورپ میں، رینائسنس، ریفارمیشن، یہ تحریکیں یورپ میں شروع ہوئی، پھر اس کے نتیجے میں سائنس جو ہے اس کو عروج نصیب ہوا، یہ فطرت کی جو مخفی اور خابیدہ قوتیں ہیں انہیں انسان نے تلاش کیا، ان کو استعمال کرنا شروع کیا، یہ ہم نے بھاپ کی قوت ایجاد کر لی، اسے اسٹیم انجن بنا لیے، بجلی کا ایجاد ہو گئی اس سے، اور نہ معلوم اور کیا کچھ ہو گیا، اس کے بعد ایٹمک انرجی کی جو ہے ایجاد ہو گئی، اب کہاں سے کہاں انسان پہنچ چکا ہے۔ یہ سارا در حقیقت اس کا نتیجہ ہے جس کا کہ آغاز مسلم تہذیب کے تھرو ہوا تھا اسپین سے، لیکن رد عمل کی انتہا میں یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ آج کی مغربی تہذیب خالص دجالی تہذیب بن چکی ہے، یکچشم، آسمانی ہدایت سے بالکل وہ آزاد، کوئی ہمیں ضرورت نہیں کسی خدائی تعلیم، آسمانی تعلیم، کسی وحی کی ہدایت، کوئی آسمانی شریعت، کوئی اللہ کے دیے ہوئے قوانین، نہیں کچھ نہیں، رکھو انہیں اپنے پاس، ہم تو خود آئم دی منارک آف آل آئی سروے، ہم خود اپنے جو ہے وہ حاکم ہیں، نظام بنائیں گے جو چاہیں بنائیں گے۔ اور یہ تہذیب جیسا کہ میں نے پرسوں عرض کیا تھا، اس نے سیاست کے میدان میں سیکولرزم اور ہیومن ساورنٹی، اقبال کہتا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری، لیکن یہاں تو پوری دنیا میں ہیومن ساورنٹی ہے، پاپولر ساورنٹی، عوام حاکم ہے، عوام جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے، ان کے نمائندے جو چاہیں گے قانون بنا لیں گے۔ معاشی سطح پر خاص طور پر جبکہ کمیونزم بھی مر گیا تو اب تو پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، انٹرسٹ بیسڈ اور پرائیویٹ اونرشپ بیسڈ کیپٹلزم کا دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ فوکویاما نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے ڈیمائس آف کمیونزم کے بعد، کمیونزم کی موت جب واقع ہو گئی، انہوں نے کہا اب ثابت ہو گیا کہ کوئی نظام ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتا، ہمارا یہ لبرل اور کیپٹلسٹک ڈیموکریٹک جو نظام ہے یہی انسانیت کی معراج ہے، یہ اینڈ آف ہسٹری ہے، انسان جتنا اونچا جا سکتا تھا بس وہاں تک ہم پہنچ گئے، اس سے آگے انسان کے لیے کوئی اور اونچائی ہے ہی نہیں۔ یہ فوکویاما نے کتاب لکھی۔ اب یہ جو دجالی تہذیب ہے، آخری جو ہمارا کوئی کہہ لیجئے پناہ گاہ ہے مشرقی تہذیب یا اسلامی تہذیب، ہمارا خاندانی نظام ہے، کوئی بڑوں کی عزت کا خیال ہے، ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے، ان کا ادب کیا جاتا ہے، کوئی شرم حیا ہے، عفت اور عصمت کے کوئی معاملات ہیں، ان تمام چیزوں میں ستر ہے، حجاب ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر اب سب سے بڑا کاری وار جو آ رہا ہے کہ یہ مغربی تہذیب جو ہے ہماری ان اقدار کو ختم کرنے کے لیے آخری وار کرنے والی ہے۔ یہ پروسیس شروع ہو چکا کئی سال سے، پہلے قاہرہ کانفرنس ہوئی عورتوں کے حقوق کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر، عورتیں بالکل مساوی ہیں مردوں کے، لہذا اس میں جو ہے ان کو اپنا اختیار ہونا چاہیے۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس کے بعد بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر اب بیجنگ پلس کانفرنس +5 کانفرنس ہونے والی ہے، اور اب ہو رہی ہے باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے تحت، اور وہ اسپیشل جنرل اسمبلی کا اسپیشل اجلاس ہو رہا ہے 5 جون سے لے کر 9 جون تک نیو یارک میں، اور یہ ہے ویمن 2000 اس کا عنوان ہے، اور بیجنگ +5 کے 5 سال میں بیجنگ کانفرنس میں ہم نے جو کچھ طے کیا تھا اس کا جائزہ لے گا کتنا کچھ عمل ہوا ہے، کیا کچھ ابھی اس میں کچھ مسلمان ممالک نے، ہماری بھی اس وقت کی وزیرہ عظمیٰ جو ہے ہماری بے نظیر صاحبہ گئی تھی وہاں پر بیجنگ میں، لیکن انہوں نے وہاں کچھ نہ کچھ کہا تھا کہ نہیں یہ ساری قدریں ہمارے ملک میں اس طور سے ابھی ہم اختیار نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ریزرویشن بعض مسلمان ممالک نے کی تھی اب ہمیں سوچنا ہے کہ کیسے ان ریزرویشن کو ختم کریں، اور یہ کہ یہ اب معاملہ فرض کیجئے، میں نے چند مثالیں بھی آپ کو دے دی تھی۔ نمبر 1،
ہومو سیکسولیٹی کو ایک نارمل سیکسول اورینٹیشن سمجھا جائے، اس کے بارے میں ناک منہ نہ چڑھائی جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ برا کام ہے، جرم تو بہت دور کی بات ہے۔ بنظر استحقار بھی نہیں دیکھ سکتے آپ ہومو سیکسول کو۔ اگر دو مرد آپس میں جنسی خواہش پوری کریں اور دو عورتیں آپس میں جنسی خواہش پوری کریں تو یہ بھی ایک اورینٹیشن ہے، کسی کا مزاج کچھ اور ہے، کسی کا مزاج کچھ اور ہے، مزاجوں کا فرق ہوتا ہے، بس مزاجی فرق ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ نمبر 2، ہومو سیکسول میرجز کو نارمل فیملی کا درجہ دیا جائے۔ جو بھی ایک خاندان کا ایک نظام ہوتا ہے کسی معاشرے کے اندر، تو دو مرد اگر آپس میں میاں بیوی کا حیثیت اختیار کریں تو اسے بھی ایک نیچرل اور اس کو بھی ایک پوری طرح جو رسپیکٹیبل فیملی کا درجہ دیا جائے۔ نمبر 3، پروسٹیٹیوشن کو، قہبہ گری کو، عصمت فروشی کو بھی ایک پیشہ جو ہے اور اس کی ڈگنیٹی ہو، کہ جیسے کوئی فیکٹری لیبرر ہے، کام کر رہا ہے، فیکٹری ورکر ہے، ایسے ہی یہ سیکسول ورکر ہے، بس اسے سیکسول ورکر کہیں گے۔ اس نے اپنا جو ذریعہ معاش بنایا ہے اس کو کہ وہ اپنی جنسی جو ہے جو بھی اس کے لذت حاصل کر لے، اس کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنایا ہے، لہذا اس پر بھی کوئی قدغن نہیں، اس کے اوپر کہیں کوئی نکیر نہیں، کسی درجے میں بھی اسے برا سمجھنے کا سوال نہیں۔ ہیومن رائٹس، وہ بھی تو آخر ہیومن بینگ ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا اختیار ہے، وہ جس طریقے سے چاہے کمائے۔ پھر یہ کہ مرد اور عورت جو ہے اگر شوہر اور بیوی بن ہی جائیں، اول تو یہ کہ یہ فیملیز کے یہ نظام آ رہے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ عورت کو اس کا پابند نہ سمجھا جائے کہ وہ گھریلو کام کرے، بلکہ یہ مانا جائے کہ اگر وہ گھریلو خانہ داری کا کام کرتی ہے تو اس پر ویج طلب کرے، اجرت طلب کرے شوہر سے، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح یہ حمل کے 9 مہینے اور پھر بچے کو جننا اور یہ ہے ولادت، اس کو بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ عورت کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ بھی در حقیقت ویج اس کو ملنی چاہیے، اسے اجرت طلب کرنی چاہیے اس پر کہ میں نے تمہارے بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے اور پھر اسے ولادت دی ہے اور جو بھی کچھ کیا ہے، لہذا اس پر بھی اسے ویج ملنی چاہیے۔ اور عورتوں اور مردوں کے حقوق طلاق کے معاملے میں اور وراثت کے معاملے میں بالکل برابر ہونا چاہیے، کوئی فرق نہیں، بیٹے کا بیٹی کا ایسا برابر ہوگا۔ اس قسم کی چیزیں ہیں جو ایجنڈا تیار کیا گیا ہے، جو اس کے لیے ڈاکومنٹ تیار ہوا 20 اپریل کی تاریخ کو، اور وہ ڈاکومنٹیشن جو ہے سامنے آئے گی اور اجلاس ہوگا، اور اگر یہ سارا پروگرام جو ہے UN کے تحت طے پا گیا تو گویا کہ دنیا کا جو ملک بھی اس کو اختیار نہیں کرے گا اس پر سینکشنز لگیں گی، اس لیے کہ یہ تو یونائٹڈ نیشن نے پاس کیا ہے صاحب، یہ پوری دنیا کا ادارہ ہے، عالمی ادارہ ہے، اس نے پاس کیا ہے، ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے۔ در حقیقت ہمارے ہاں ابھی ہیومن کانفرنس جو ہوئی ہے ہیومن رائٹس کی، یہ اسی کا یہ سمجھیے ہراول دستہ ہے جو آ رہا ہے، ہم تو ان سے آگے بڑھ کر جو ہے پریمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کچھ اقدامات ہم نے کر لیے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے اس تہذیب کا پس منظر جسے میں اب دجالی تہذیب کہہ رہا ہوں، اور یہ دجالی تہذیب جو ہے اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ خاندانی نظام کو اور عصمت و عفت کے تمام اقدار جو ہیں ان سب کو تہو بالا کرنے کے لیے وہ آخری اپنی مہم شروع کرنے والی